اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ معروف اور مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں زبر، زیر، پیش، یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہر لفظ میں یہ حرکات استعمال ہوتی ہیں۔ کہیں زبر آ جاتی ہے، کہیں زیر آ جاتی ہے اور کہیں پیش آ جاتی ہے، یعنی ان حرکات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو تجوید القرآن کی روح سے زبر کو فتح کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو بولا جاتا ہے غمہ۔ تو ان حرکات کے نام دونوں طرح سے آپ کو آنے چاہیے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معروف اور مجہول کی تعریف کیا ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش، ان حرکات کی جتنی مقدار بنتی ہوگی اتنی ہی مقدار سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور ان کی ادائیگی کو کسی بھی طرح سے تبدیل کیے بغیر پڑھنا ہے۔ یعنی اس کو مثال سے سمجھیں۔ یہاں دیکھیں یہ حرف ہے لام زبر لا، لا۔ اگر اس کو میں ایسے پڑھ دوں لام زبر لا، یعنی زبر کو پڑھنے کی جو اصل مقدار ہے وہ آدھا الف یعنی ہاف الف جو 1 سیکنڈ تک بنتی ہے، تو اگر میں اس حرف کو ایسے پڑھتا ہوں لام زبر لا تو یہ معروف کہلائے گا، یعنی جتنی مقدار تھی اتنی ہی پڑھی۔ لیکن اگر میں اس حرف کو ایسے پڑھوں لام زبر لا تو اب معروف نہیں مجہول کہلائے گا، یعنی اس کی مقدار کو بڑھا کر اور بگاڑ کر پڑھا گیا ہے۔ تو معروف کا مطلب ہے زبر، زیر، پیش کو ان کی مقدار کے مطابق اور بگاڑ کے بغیر پڑھنا، اور مجہول کا مطلب ہے زبر، زیر، پیش کو ان کی مقدار سے بڑھا کر اور بگاڑ کر پڑھنا۔ تو آئیے ناظرین قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ یہاں دیکھیں پارہ نمبر 30 سورہ الناس، جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ اس میں دیکھیں پہلی آیت قل اعوذ برب الناس۔ اس میں یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کی مقدار تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں زال کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی 1 سیکنڈ کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں با کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی 1 سیکنڈ کی مقدار تک لمبا کریں گے، یعنی ان الفاظوں کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ ایسے ہوگی قل اعوذ برب الناس، تو ایسے پڑھنے کو معروف کہیں گے۔ اور اگر میں ان الفاظوں کو ایسے پڑھوں قل اعوذ برب الناس، یعنی حمزہ کو 2 سیکنڈ کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ دوں اور اسی طرح زال اور با کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھ دوں، تو اس طرح پڑھنے کو مجہول کہیں گے۔ یعنی جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنے کو معروف کہیں گے، اور اگر ہم اس میں کوئی کمی پیشی کرتے ہیں تو اس کو مجہول کہیں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ناظرین مجہول کے ساتھ پڑھنا گناہ ہے، اس طرح پڑھنے سے ترجمہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور الفاظوں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت مکمل تجوید کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ اگر تجوید نہیں آتی تو آج سے ہی سیکھنا شروع کر دیں، ورنہ اگر آپ نے کسی کو بھی کوئی بھی لفظ یا آیت غلط پڑھا دی تو وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ناظرین، معروف کو مجہول کے ساتھ پڑھنے کی غلطی بہت عام ہے۔ اگر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج سے ہی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور کم از کم جو نماز اور ان میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو لازمی درست کریں۔ اس کے بعد قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گی، اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو ناظرین، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔